فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ معتکفین کی پیاری پیاری بہاریں ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور ملک کے مختلف حصوں میں، بیرون ملک بھی ایک ماہ کا اعتکاف جاری ہے۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان میں عاشقان رسول مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے ہیں، وہ غور سے سنیں، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر واپس جانے والے چلے گئے، اور جسے وہیں بیٹھنا تھا وہ دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلدی سے تشریف لائے کہ آپ کا سانس پھول رہا تھا، اور ارشاد فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب کریم نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور فرشتوں کے پاس تم پر فخر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے ایک فرض ادا کر لیا اور دوسرے کے انتظار میں ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کے پاس ان خوش نصیبوں کے اس عمل پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص، واقعی خوش نصیب ہیں۔ اور معتکفین کے لیے یہ بہت ہی قابل ذکر بات ہے کہ اگر وہ اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ اس عادت کو روزانہ پا تو سکتے ہیں۔ عصر سے مغرب، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو مغرب سے عشاء، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو معتکف نہیں ہے وہ بھی ماہ رمضان میں چاہیں تو یہ سعادت پا سکتے ہو، پھر اسے سال بھر میں مختلف مواقع پر کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ممالک میں نے خود میں جانتا ہوں کہ وہ عصر پڑھنے آتے ہیں تو پھر عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء۔ یہ بعض ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تھوڑی دور مسجدیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی نہیں جاتے واپس، اب ان کو نماز کا مسجد میں نماز پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ورنہ گھر میں تو وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا تھوڑی کہ وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ باہر ملکوں میں تو میں نے گھروں میں مسجد بیت دیکھی ہیں، لوگوں نے گھروں میں مسجد بنائی ہیں، کیونکہ بہت دور دور مسجدیں ہوتی ہیں، 10 15 کلومیٹر، 5 6 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ ہماری طرح تھوڑی کہ گلی چھوڑو تو دوسری گلی کے اندر آپ کو مسجد مل جاتی ہے۔ ہم تو قدردان نہیں ہیں، یقین مانے قدردان نہیں ہیں۔ ان کو پوچھو مسجد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ تو یوں مسجد کیا وہ ہوتے ہیں عصر مغرب عشاء پڑھ کے پھر یہ ان کی واپسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا شوق دے، مسجد میں بیٹھنے کا ذوق دے۔ میں تو درخواست کروں گا خدا را مسجد کا رخ کریں، مسجد میں جائیں، تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں۔ بالخصوص تراویح کے طور پر تمہیں مجھے یہ ایسے اطلاعات ہیں کہ لوگ تراویحوں سے دور ہوتے ہیں، جیسے یہ سال نہیں ہے، یہ ہر سال کا درد ہے کہ لوگ تراویحوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 5 روزہ کے نام پر تو 10 روزہ کے نام پر تو 12 15 روزہ کے نام پر تراویحیں پڑھ لیں گے، وہ بھی کیا پڑھی کیا نہیں پڑھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم کو تراویح نہیں پڑھنی۔ تراویح روزانہ 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کی عادت چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں، اور یہ فضیلت ہے۔ اس کے فضائل کا کون انکار کرے گا، اس کی اہمیت کا کون انکار کرے گا۔ تو کوئی اگر اس طرح کی باتیں کہیں
کر بھی دیتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یار چلو پڑھو کو پڑھو، نہیں پڑھو نہیں پڑھو، تو یا تو آپ اس کی بات پہ کان دھرتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یار یہ جتنا پڑھو گے، جتنا زیادہ زیادہ سجدے کرو گے، اتنا ہی جنت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ کی رضا ملے گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی عبادت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ نماز تراویح تو اپنی جگہ پر ہے، ہمیں تو مطلب کہ ہم یہ غور کریں کہ ایک تو سنت موقدہ ہے نماز تراویح کی نماز۔ اب سنت موقدہ تو بہت بڑی عبادت ہوئی نا، مستحب کی فضیلت پر غور کرے بندہ، مستحب کی فضیلت پر، کہ جیسے آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ تھوڑی ہوگا، مگر فضیلت کتنی کہ جو کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ موت ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس پر تو بڑی پابندی ہے ہماری، اس پر تو کوئی نہیں کہتا آیت الکرسی پڑھے نہ، ٹھیک ہے نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے پر آپ سوچئے، اشراق چاشت تو نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے پر باقاعدہ جب حدیث فضیلت میں موجود ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مسلمان کو عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت ہے تراویح، تو جو تراویح سے دور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو تراویح مستقل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک شوال مکرم کا چاند نظر نہیں آ جاتا، رات کو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، تراویح پڑھنی ہے اور لازمی پڑھنی ہے، تراویح چھوڑنی نہیں ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر تراویح پڑھیں اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، گھر میں عورتیں پڑھ لیں گی اور مسجد میں جا کر اس کا ثواب کمائیں۔ ایک اور بات، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں، یعنی وہ اس طرح صف ملاتے ہیں کہ اگر خالی جگہ ہو تو اسے پر کر دیتے ہیں، یا صف میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے پوری کر دیتے ہیں۔ درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک صفیں ملانے یعنی پوری کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اتنی زبردست فضیلت ہے صفیں پوری کرنا، یعنی آگے جگہ خالی ہے، ادھر جگہ خالی ہے، ادھر جگہ خالی ہے، جہاں موڈ ہوا یہ مطلب ہمارا اسلامی مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی مساجد کو دیکھا ہے، نہیں سفید، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی معاذ اللہ عمل نہیں ہے، ایسا نہ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے، اس پر کتنے پیجز لکھے جاتے ہیں، کتنے اس پر رسالے ہیں، اس پر حدیثیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف کی کشادگی یعنی گیپ بند کرے، اس قدم کو فضیلت حاصل ہے جو چلتا ہے کہ یار ادھر گیپ ہے، جگہ باقی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے یوں دیکھتے ہیں، ارے بھیا نہیں نظر آئے گا یار، کونوں میں جگہ تقریباً مساجد میں خالی ہوتی ہیں، آج بالکل چھوٹی مساجد ہوتی ہیں جن میں صف ہی 10-12 لوگوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں تو چلو اندر میں داخل ہوتے نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم صف پوری کرنے والے بنے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، جو صف کی کشادگی یعنی خالی جگہ بند کرے گا اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا بات ہے یار، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ مزاج ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ مزاج ہی نہیں بنتا، طبیعت ہی نہیں بنتی۔ اتنے مطلب کہ ایسے عمل پر، مطلب یہ ایک عمل تو ہے نا، ایسا عمل سے مراد ہے کہ ایک عمل تو کہ چل کے جانا ہے، جگہ پور کرنی ہے، کوئی 4 شہر تو پار نہیں کرنے یار۔ اور اس پر بھی آپ دیکھیے کہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ واہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفوں کی درستی کے تعلق سے آپ کا انداز مبارک اور آپ کا عمل مبارک غور سے سنیے۔ حضرت سیدہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے
دوسرے کنارے تک جاتے، صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور ہمارے کندھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا علامہ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تم ظاہر میں مختلف ہوگے تو سزا کے طور پر تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے ظاہر کو مختلف نہ کرو، کیونکہ ظاہر اختلاف تمہارے باطنی اختلاف کی دلیل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کا سینہ آگے کو بڑھا ہوا دیکھا، بڑھا ہوا سینہ آگے کی طرف بڑھا ہوا تھا، تو بڑھا ہوا دیکھ کے ارشاد فرمایا تمہیں لازماً اپنی صفیں سیدھی رکھنی ہوں گی، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک تمہارے وجود یعنی چہروں یا ذاتوں کو نہ بگاڑ دے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یعنی اگر تمہاری نماز کی صفیں ٹیڑھی رہیں تو تم میں آپس میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، شرادہ بکھر جائے گا، یا تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے کہ ان میں سوز و گدا، درد، خشوع خضوع نہ رہے گا، یا اندیشہ ہے کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں گی یعنی بگڑ جائیں گی، جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے تھے۔ یہاں وجہن یا با معنی ذات ہے یا با معنی چہرہ، خیال ہے کہ عام مسخ یعنی پوری قوم کی صورتیں بگڑ جانا وغیرہ ظاہری عذاب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے بند ہو گئے، لیکن خاص مسخ یعنی کسی خاص شخص کا چہرہ بگڑنا وغیرہ اب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے لیے بھی میں نے روایت پڑھی تھی جو راتیں اپنی لہو و لعیب میں گانے، موسیقی، ناچنا گانا، شراب وغیرہ میں گزارتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وعید ہے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، بگاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور اپنی صفیں درست رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں اس لیے آج تم میں بہت اختلاف ہے، یعنی تم لوگوں نے صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام چھوڑ دیا، اس لیے تم میں آپس میں جھگڑے اور اختلاف پیدا ہو گئے۔ اب اس طرف کوئی ہماری توجہ دلائے تو ہماری توجہ بھی جائے، پھر صفیں درست کر کے ایک اچھے انداز سے صحیح وضو کر کے، سمجھ رہے نا، صحیح وضو کر کے صحیح تیاری کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، صحیح پوری نماز پڑھے، اس کے پورے طریقے کے ساتھ نماز پڑھے، تو پیارے اسلام بھائیو نماز میں جو خشوع اور خضوع آتا ہے، نماز میں جو سوس ملتا ہے، جو نماز میں پڑھنے کا دل کرتا ہے، یہاں ہمارا نماز پڑھنے کا دل کرتا کتنا ہے، جو پڑھتے میں ان کو کہہ رہا ہوں، ہمارا دل کرتا کتنا ہے، پڑھی اور نکل گئے، بلکہ تراویح میں تو بڑوں کی وکٹیں گر جاتی ہیں یار، بڑوں کی وکٹیں، یعنی میں معافی چاہتا ہوں ان نوجوانوں یا ان جوانوں اور تندرست لوگوں سے کہ جو ان بزرگوں سے سبق حاصل نہیں کرتے، کہ یہ تو نماز میں تراویح پوری پڑھ رہے ہوتے کھڑے ہو کر، اور یہ جوان تندرست بیٹھ کر باہر اپنے وقت کو پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کو دیکھ کر بھی ان کو وہ سبق نہیں ملتا کہ یار یہ بزرگ 55 60 70 سال کے بزرگ جن میں بعدوں کا کمریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، مگر یہ تمام نماز جماعت سے، تمام تراویح جماعت سے تمام نمازیں پوری پڑھتے ہیں، بلکہ پہلی صف میں پڑھتے ہیں، اور یہ جوان بیٹا باہر گپے مار رہا ہوتا ہے، مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہو کیا گیا ہم لوگوں کو یار۔ گھر کا بھی، عورتوں کا بھی ایسا ہی عجیب و غریب حال ہوتا ہے، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چلا کے تھک جاتے ہوں گے گھر میں جو نمازی ہوتے ہیں، ارے پڑھ لو، پڑھ رہے، ارے پڑھو نا، پڑھ کیا رہے ہیں، اگلا آپ کا فرض آپ کو یاد دلا رہا ہے، اس کو شکریہ ادا کرو۔ امیر سنت نے ایک، میں پورا موضوع نہیں بتاؤں گا، پوری بات نہیں بتاؤں گا، ایک اسلامی بھائی کو کسی معاملے میں توجہ دلائی کہ آپ یہ کر لیں، تو اس نے کہا جی میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کر کیا لیتا ہوں؟ کر لے بھائی، دیر کتنی لگتی ہے، کر بھی لے، شکریہ بھی ادا کرو اگر تمہاری کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو۔
اگر آپ کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لے، جی پڑھ رہا ہوں، ارے بھائی پڑھ لو نا، ایسے کون سے کام میں لگے ہوئے ہو کہ آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے؟ ہاں ایک کام حضرت امام ابو یوسف لگے ہوئے تھے، ہمارے استاد صاحب ہمیں فرماتے تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کتابوں کے مطالعے میں، فقہ پڑھنے میں، دیگر کتابیں پڑھنے میں اتنے مصروف ہوتے کہ ماں بار بار کہتی کپڑے بدل لے، ماں بدلتا ہوں، کپڑے بدل لے، ماں بدلتا ہوں، کپڑے بدل لے، ماں بدلتا ہوں، ماں کپڑے ڈال کے چلی جاتی کہ جب فرصت ملے تو بدل لینا، مگر یہ کس چیز میں مصروف تھے؟ آج خود عبادت میں مصروف تھے، نیکی کے کام میں مصروف تھے. یا ہمیں مطلب کہ ہلانا پڑتا ہے یار، کمال کی بات ہے بھائی، پڑھ لو، پڑھ لو، اٹھ جاؤ، جماعت کا وقت، اٹھ رہا ہوں، اٹھ جاؤ نا بھیا، کرین منگوائیں، لفٹر منگائیں اٹھانے کے لیے، بھیا کر کیا رہے ہو؟ اٹھ رہا ہوں، ارے بھائی اٹھو، فون کر دے امام صاحب کو، امام صاحب ذرا 5 منٹ رک جائیے گا، حضرت لیٹے ہوئے ہیں، ابھی انگڑائی لیں گے، یہ پھر سیدھے ہوں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر خراما ٹہلتے ہوئے استنجا وضو کریں گے، امام صاحب ذرا ٹھہریے گا، ان کو واٹس اپ کر دیجئے، میسج کر دیجئے، سر جب آپ مسجد کے داخل ہونے والوں 1 منٹ پہلے کہہ دیجئے گا تو ہم اقامت کہیں گے تاکہ آپ کو پوری جماعت مل جائے. عجیب حالت ہے یہ ہماری، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرنے والے، ایسا تو کوئی بھی امام صاحب نہیں کرے گا، چوٹ کہہ رہا ہوں، مگر یہ صاحب موجود ہوتے ہیں، ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں، اٹھ جاؤ، اٹھ رہا ہوں، نہیں اٹھتے. ارے نماز آپ کی ہے، فرض آپ کا ہے، جماعت جا رہی ہے، جماعت تو جماعت، تکبیر اولا. اچھا بعض لوگ تو وضو خانے میں بیٹھ کے جناب وہ لگے ہوئے، یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر، ارے بھیا اقامت ہو گئی ہے، تکبیر اولا لینی ہے. اپنے بدن، اعضائے بدن سے وضو کے قطرے نہ کرے، اتنا اہتمام کرے اور سیدھا مسجد میں جائیں، وقار کے ساتھ پہنچے تاکہ تکبیر اولا ملے. بیٹھے ہوئے اور سناؤ، ارے بھائی کیا سنا ہے؟ سنو گے؟ سناؤ، میری سنو، چلو سنانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، اس کو وضو خانے اور سناؤ، کیا سنائے ہو بھیا؟ وضو خانے کو سننے گئے؟ وضو خانے کا سنانے کے لیے وضو کرو، جاؤ مسجد میں، اللہ کا نام لو، عبادت کرو، تکبیر اولا پہلی سب حاصل کرو، اللہ پاک کو یاد کرو. جی آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ سب ہمیں ایک تعداد ہے جس کی طبیعت ہے، کوئی غور بھی نہیں ہے، کوئی خوض بھی نہیں ہے. ارے بھائی وقار کے ساتھ آئیں، ہائے ہائے، جیسے اللہ کے نیک بندوں نے نماز پڑھی ہے نا، اللہ وہ نمازیں ہمیں عطا کر دے یار، جو اللہ کے نیک بندوں نے نمازیں پڑھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیسی نمازیں تھی، اللہ اللہ، بڑے زبر تابعی بزرگ گزرے ہیں. حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو یوں معلوم ہوتا گویا گوشہ نشین، یعنی سب سے لا تعلق ہے، اور اپنے اہل خانہ سے فرماتے اپنی تمام حاجتیں میرے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بیان کر دو، ابھی سن لو، پھر نماز پڑھنی ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد بن منتشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمہ اپنے اہل خانہ کے درمیان پردہ لٹکا لیتے اور نماز میں مشغول ہو کر گھر والوں اور دنیا سے کنارہ کش، یعنی الگ تھلگ ہو جاتے، ایسی نماز پڑھا کرتے تھے. ان کی عبادتیں تو دیکھیں، اللہ 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 اللہ. تابعی بزرگ حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اسے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے، اور یہ بات آپ کے نماز میں خشوع خضوع کی وجہ سے ہوا کہی جاتی تھی، اور ایسے جم کر کھڑے ہو جاتے تھے، نماز ایسی عبادت کے ساتھ پڑھتے تھے، ایسی عبادت تھی نماز، ان کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی. اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں عبادت کا یہ جذبہ نصیب کرے اور ہم خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. ہائے ہائے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، شہد کی مکھی نے آپ کو 17 جگہ ڈنک مارا، 17 مقامات پر. نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا ذرا دیکھو تو یہ کیا چیز ہے جو نماز میں اذیت پہنچا رہی تھی، ذرا دیکھو تو صحیح ہے کیا چیز ہے جو نماز میں اذیت پہنچا رہی تھی. ذرا تو شاگردوں نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر 17 جگہ سوجی ہوئی تھی. امام بخاری نے شہد کی مکھی کے 17 ڈنک مارنے کے باوجود نماز نہ توڑنے کے متعلق بتایا، میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ آیت پوری کر لوں. ان کے جذبے کیسے تھے، ان کی نمازیں کیسی تھی.
حضرت سیدنا علقمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سانپ قمیض میں داخل ہو کر آستین وغیرہ سے نکل رہا ہے، لیکن آپ ذرا بھی حرکت نہ کرتے۔ عرض کی گئی آپ نے سانپ کو دور کیوں نہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کریم کے سوا کسی اور سے ڈروں، خدا کی قسم مجھے تو احساس تک نہ ہوا کہ وہ کب داخل ہوا اور کب نکل گیا۔ اللہ اللہ، کیا نماز ہے تھی، کیا نماز ہے تھی۔ ادھر تو بھیا جا کھجا کر مسئلہ نماز سے بھی نکل جاتے ہیں، ان کو مسئلے بھی نہیں یاد ہوتے کھجانے کا، جو اتنی دفعہ مدنی مذاکرے بیان ہوا ہے۔ بس عجیب و غریب، یہاں تو نماز میں تو کہیں اور ہی چلا جاتا ہے، یہ تو نماز سے باہر نکلنے کا تصور نہیں ہے۔ ارے مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی، یعنی نماز پڑھنے والے بھی نماز کیسے ہوتے تھے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ایک شخص کی دکان کریانے کی دکان تھی، مسجد کے ساتھ تھی، اس کی کبھی عشاء کی جماعت نہ جائے، جماعت عشاء کی جماعت نہ جائے۔ اب کریانے کی دکان آپ کو پتہ ہے یار، چھٹانگ دو چھٹانگ، پاؤ دو پاؤ، یہ وہ کیش ادھار چلتا تھا۔ ایک دن اس بندے کی عشاء چلی گئی، جماعت چلی گئی۔ اب یہ بیچارہ افسوس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ او اب کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا یار کتنا احساس ہے اس آدمی کو، عشاء کی جماعت چلی گئی۔ اس سے لوگوں نے سے کہا یار آپ کا افسوس، آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے آپ کی عشاء کی جماعت چلی گئی؟ بولا یار جماعت جانے کا افسوس نہیں ہو رہا ہے، نماز کے اندر سارا حساب ہو جاتا تھا، اب حساب کب کروں گا میں؟ اب یہ قوم ہے، بولنا ہے کچھ؟ یہ لکھا ہے یار، ایسے ایسے لوگ ہیں مسجد تک میں داخل نہیں ہوتے یار، مسجد تک میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، ایسے ایسے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، تو امام صاحب مسجد میں بیان کی تقریر کر رہے تھے، تو وہ دیہاتی آدمی لے کے جا رہا ہوگا اپنا بیل، تو بیل اس کو ہاتھ چھوڑا کے مسجد میں گھس گیا۔ اب امام صاحب تھے، تقریر کے دوران بیل آ گیا مسجد کے اندر، امام صاحب نے بھی غصہ جلال دکھا دیا، کیسے لوگ ہیں، بیل مسجد میں آ گیا دیکھتے نہیں ہیں۔ تو بیل والا اندر آیا، بیل کو پکڑ کے باہر جا رہا تھا، امام صاحب کو بولا امام صاحب کیوں ناراض ہوتے، کبھی ہم کو دیکھا ہے اندر میں؟ ارے یہ چوٹ کرنے کے لیے، ارے مسجد میں نہیں آنا یار، آئیں گے مسجد کے گیٹ کے اندر، باتھ روم میں جائیں گے، استنجا کریں گے، چلے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو مسجد میں آؤ، سجدہ کرو۔ یہ سر رب کے آگے جھکنا بند ہو گیا، دنیا کے آگے جھکتا پھر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جس دن اپنے تمام مسلمانوں نے سروں کو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے صحیح معنی میں جھکا دیا اور اپنے رب کے حضور سجدے کیے، نمازیں پڑھی، اس رب کی عبادت کی، اللہ پاک نے چاہا تو یہ سر جو رب کے آگے جھک رہا، اللہ کسی اور کے آگے جھکنے نہ دے گا۔ نمازوں سے غفلت، عبادت سے غفلت، تراویح سے غفلت، مسجد میں آنے سے غفلت۔ مسجد، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد، اللہ پاک بس ہمیں مسجد کی محبت دے دے یار۔ ماہ رمضان میں بھی اگر ہم مسجد کی محبت نہیں پائیں گے تو کب پائیں گے یار؟ تو آؤ میرے پیارے، مسجد میں آؤ، بیٹھو مسجد، عبادت کرو، تلاوت کرو، سکون مسجد میں یار۔ حدیث پاک میں زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مسجد، اور زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ رمضان کی طاق راتیں آنے والی ہیں، آخری عشرہ آنے والا ہے۔ صحابہ بدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ، پھر اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد 21 رمضان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 21، 23، 25، 27، 29، آخری عشرہ کیسا ہے؟ اور ہم مطلب کہ جو جانے والے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی تو مسجد میں اور قرار پر، یعنی دیکھیں شروع میں مسجد میں دل لگا، اب دل نہیں لگ رہا، تو کیا دل لگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہمارا مسجد میں دل زیادہ لگتا، عبادت میں دل زیادہ لگتا، عبادت میں زیادہ خشوع اور خضوع آتا ہمیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اللہ کریم ہمیں صفوں کی پابندی بھی عطا کرے،
مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ پتہ ہے آپ کو ایسے ایسے اسلامی بھائی ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھے ہیں، اس بار کا تو پتہ نہیں ہے، کہ جب شوال کا چاند نظر آتا تو چیخے مار مار کر روتے تھے کہ ہم مسجد چھوڑ کے جائیں گے۔ فیضان مدینہ میں دل لگ جاتا ہے، گویا کہ ایسا تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ، نہیں جاتا نہیں جاتا، ایسے ہو جاتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد میں دل لگا دے، دل لگا دے۔ جو آج بیان میں چاہتا ہوں، چند دو تین چیزیں میں نے مسجد، صف اور یہ چند چیزیں بیان کی نماز میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے، کہ ظاہری اور باطنی حضوری کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز یوں پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ کیفیت تو لاؤ کہ یہ تصور تو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ سارے حساب نماز میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ مجھ میرے اور ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ کتابیں جب پڑھتے ہیں اور یہ واقعات پڑھتے ہیں، یقین مانے خود سے ایسی عجیب سی گھن آ جاتی ہے نا کہ یار ہم لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ تھے اللہ کے نیک بندے۔ اور ایک جملہ آخر میں یہ اللہ احساس دے دے کہ ماہ رمضان تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ایک جملہ یاد کر لیں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں۔ کیا جملہ ہے؟ سب مل کے کہیں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، میں بھی بخشا جاؤں نا، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، میں بھی بخشا جاؤں، مجھے بھی تقویٰ مل جائے، مجھے بھی جہنم سے آزادی مل جائے، میں بھی نیک بن جاؤں، میں اللہ رہ نہ جاؤں، میں گناہ گار، تو اب ماہ رمضان آیا، میرے گناہوں کی عادت نکل جائے، میں نمازی بن جاؤں، نیک بن جاؤں، مسجد میں میرا دل لگ جائے، مسجد کا ذوق و شوق مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو جو میں نے بیان کیا ہے، اس کو تفصیل سے آپ پڑھیں، فیضان نماز، امیر سنتی کتاب ہے فیضان نماز، میں نے اس میں سے کئی چیزیں آپ کو دیکھ کر بیان کی ہیں، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع بھی آئے گا، نماز کے اندر دل لگے گا، اف دل لگے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا نا، نماز ایسے پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم، اس کے غیب کے خزان ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب۔